اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کا خالق اور مالک رازق کی رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے الحمد للہ الذی، کہ سب تعریفیں اور خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ فرمایا وہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ جہاں کہیں آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ للہ لہو، تو معنی ہوگا ملکیت کا، کہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ آسمان کی ضرورت ہے، نہ زمین کی، نہ سورج کی، نہ چاند کی، نہ ستاروں کی، نہ پھل وغیرہ کی، نہ سبزی کی، نہ پانی کی، نہ چشموں کی، نہ سمندر کی، نہ دریا کی، نہ نہر کی، نہ بارش کی۔ خالق کو کسی بات کی حاجت نہیں ہے، مالک وہ ہے۔ اور اس مالک حقیقی نے سورۃ البقرہ میں یہ اپنی بات جو اس نے فرمائی ہے، اس بات کی بات، کتنے شاندار کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تمہارا رب وہ رب ہے جس نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ وہ مالک ہے لیکن بنایا اس نے ہمارے لیے، اپنے لیے بنایا، کیونکہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ جتنی بھی حاجات ہیں وہ سب ہمارے لیے، ہماری حاجات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، وہ ہے مالک، ہمارے بھی وہ مالک ہے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ اے دنیا میں رہنے والوں، اے انسانوں، اے میری مخلوق، سب کہو الحمدللہ۔ کیا کہو؟ اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات فرماتا ہے۔ پہلے فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس کا نام ہے اللہ، وہ آسمان و زمینوں کا مالک ہے۔ پھر فرمایا وَلُلْحَمْدُ، پہلے الحمدللہ فرمایا، اب وَلُلْحَمْدُ فرمایا کہ اسی کی تعریف ہے۔ کہاں تعریف ہے؟ یہاں بھی اس کی تعریف ہے، وہاں بھی اس کی تعریف ہے۔ فی الآخرہ، آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والہ حساب و کتاب شروع کرے گا تو ہر طرف سناٹا ہوگا، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ہر کوئی کوشش کر رہا ہوگا کہ میری بچت ہو جائے۔ تو ون بائی ون انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، تمام انبیاء یہ کہیں گے اذهبوا الی غیری،
اذهبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے پھر وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں اور قیامت کی نشانی ہیں، اور قرب قیامت میں ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی امتی کی شان کے ساتھ تشریف لائیں گے اور شریعت محمدیہ علیہ السلام کی تبلیغ فرمائیں گے، اور ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا چرچا کریں۔ وہ آخر میں فرمائیں گے اے لوگو تم کہاں پھر رہے ہو، آؤ میں تمہیں ایک در ایسا بتاتا ہوں، اس در کے بعد پھر تمہیں کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ وہ پوچھیں گے وہ در کون ہے؟ کہیں گے در مصطفیٰ علیہ السلام۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ساری دنیا کے لوگ، اور کہیں گے کہ ہم سب سے پھر کر آئے، ہمارے لیے آپ مہربانی فرمائیں۔ تو آپ فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہی وہ ہوں جس کے پاس تم نے آنا ہے۔ پھر آپ فرمائیں اچھا میں اللہ سے اجازت لیتا ہوں، عرض کریں گے یا اللہ میں تجھ سے اجازت چاہتا ہوں، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میں کر لوں۔ پھر سجدے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ کلمات تعریفی بیان کریں گے کائنات میں کسی نے نہ سنے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آج بھی میری تعریف ہے، کل بھی میری تعریف ہے، اور اگر کوئی تعریفوں والا ہے تو میں نے اس کو بنایا ہے۔ جب آپ رنگ برنگے طوطے کی تعریف کرتے ہیں، ہاں جی، مختلف پرندوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ہاں جی خوبصورت، ہاں جی کہتے ہیں یہ آسٹریلین طوطے ہیں، وہ بھی دنیائی طوطے ہیں، آسٹریلیا خاص نہیں ہے، ہاں جی۔ چڑیا دیکھو، مور دیکھو، کتنے خوبصورت ان کے پر ہیں، کیا خوبصورت کا رنگ ہے، ہاں جی۔ کوا دیکھو حالانکہ کالا ہے لیکن کتنا خوبصورت ہے۔ چیل دیکھو حالانکہ مردے کھاتی ہے، چھچرے کھاتی ہے، ایسی اسے اللہ تعالیٰ نے پر بنائے ہوئے۔ اور یہ چیل اور یہ کوے، یہ طوطے، یہ چڑیاں، یہ سارے جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سورت النور کی آیت مبارک نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ دیکھا ہے کیا؟ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے جی۔ اور والطیر اور پرندے صافات، پر کھولے ہوئے ہیں، کوئی ایسے اڑ رہے ہیں، کوئی ایسے سے اڑ رہے ہیں، کوئی ایسے فضا میں پر کھولے ہیں گرتے بھی نہیں ایسے کھولے۔ اللہ میں دیکھو میری قدرت کی نشانی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہر پرندہ، ہر کوئی اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور پرندے بھی پر کھولے اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور کلن all the birds of the air, all the birds with the flying in the space in between sky and world and earth، جو پرندے اڑ رہے ہیں، کلن all the birds، تمام فریق جو پرندے ہیں، قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر پرندہ جانتا ہے کہ میری نماز کیا اور تسبیح کیا۔ یہ بندہ ہی رہ گیا پیچھے جو یہ نہیں پتا کہ میری نماز کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بندہ بھی ہو کہ نہیں ہو، اس کا شعور نہیں ہے، لیکن پرندوں کو پتہ ہے۔ یہ چڑیاں چڑچڑ کر رہی ہیں نہیں، اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں، ان کا بولنا تسبیح ہے۔ اور ہمارے بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں دنیا اسلام کے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تفسیر مزی شریف میں فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھلتا ہے نا، آواز چر، کہتے ہیں قبضوں میں تیل لگاؤ، قبضے اس کے پھنسے ہوئے زنگ لگا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں زنگ نہیں لگا ہوا، پھنسے ہوئے نہیں ہیں، جب کھولتے ہو آواز چیر کر کے آواز آتی ہے، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ میں ناچیز ذکیر پور تقصیر فیصل آباد میں اپنے شیخ پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی حضرت قبلہ بابا جی حاجی مجسم النگینہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس سمن آباد میں نہر کے کنارے بیٹھا پڑھ رہا تھا،
یہی موسم تھا اور درخت گھنا تھا. پڑھتے پڑھتے مجھے فرمایا بیٹا وہ دیکھو پتے کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا حضور میں تانوں ویکھنا ہے. درخت تو لاہور میں بھی ہے بڑے، میں ادھر دیکھ لوں گا، آج میں آپ کو دیکھنے آیا. میں نے ادھر ہی تکنا، یعنی پتر میری تکتے صحیح. میں حضور میں نے آپ کو دیکھنا ہے، میں نے ادھر ہی تکنا، میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں. میں پھر آنا ہے بھائی تھوڑا سا وقت ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، تو آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، پتے تو میں دیکھتا رہوں گا. پھر فرمایا پتر یہ امتحان نہیں ہے، میں تجھے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. میں ٹھیک ہے سر. پھر میں نے جب دیکھا تو چوڑے چوڑے پتے تھے درخت کے، پپل کے، ایسے ہل رہے تھے، تمام پتے ایسے ہل رہے تھے. اچھا ہمیں پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ میں جی ہل رہے ہیں. ہمیں نہیں، یہی تو تجھے دکھانا ہے. وہ ہل نہیں رہے، وہ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. پتے بھی ذکر کر، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے اور اس کا ذکر کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں تم بھی کہو الحمدللہ. اور آقا کریم فرماتا افضل الدعا، افضل دعا ہے الحمدللہ. کوئی بات ہو کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کیا ہے؟ الحمدللہ. اور اگر کوئی حالات میں کوئی ہوتا ہے نا آدمی کے نرمی گرمی ہو جاتی ہے تو پھر کو پوچھے کیا حال ہے، پھر کہو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر. اور یہ الحمدللہ کلمہ اتنا اللہ کو پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے. پیارے نبی محترم علیہ السلام فرماتے جو مسلمان، عمر بن شعیب سے روایت ہے، جو مسلمان روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ کہے گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور مغرب کے بعد 100 دفعہ کہے گا الحمدللہ الحمدللہ، اور گھڑی سامنے رکھ لو اور پڑھنا شروع کر دو الحمدللہ 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 الحمدللہ، 5 سیکنڈ میں 4 دفعہ پڑھتے آدمی. اس کا مطلب ہے 100 کتنے سیکنڈ میں پڑھا گیا؟ 120 سیکنڈ لگیں گے. 120، یہ 5 سیکنڈ میں کتنے ہو گئے؟ 4 دفعہ. اور گھڑی میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60. تو اس کا مطلب ہے کہ 12 حصے کرو جی، 12 چوک 48، 48 دفعہ 1 منٹ میں، 48 دفعہ 1 منٹ میں 2 منٹ ہو گئے، 120 سیکنڈ ہو گئے. اور باقی اتنا رہ گیا 96 اور 4 رہ گیا، 5 سیکنڈ پہ لگا لو. 2 منٹ 5 سیکنڈ میں 100 دفعہ یہ پڑھو. چلو 3 منٹ لگا لو، 3 منٹ لگا لو فجر میں، اور 3 منٹ لگا لو. گھڑی دیکھ لو وہ سامنے لگی ہے اور گھوم رہی ہے، ایسے ایسے گھوم رہی ہے. خانہ کعبہ ایسے ہوتا ہے طواف، خانہ کعبہ کا طواف ایسے ہوتا ہے، گھڑی ایسے چلتی ہے. اور ہمارے بابی نے گینا سکار فرمایا کرتے تھے جب چینی میں دودھ میں، جب چائے میں دودھ میں چینی ملانی ہو تو ایسے چمچہ اس میں پھیرا کرو تاکہ خانہ کعبہ کا طواف کا تصور آ جائے. ایسے نہ پھر یہ اینٹی کلاک چلو، اینٹی کلاک چلو، کلاک کے پیاری نہ کرو، خانہ کعبہ کی پیروی کرو. اب جب خانہ کعبہ کے گرد سے چکر لگاتے ہیں نا، ایسے جب چائے میں دودھ میں چینی یا نمک وغیرہ کسی مشروب میں ڈالیں گے ایسے پھیریں تاکہ خانہ کعبہ کے طواف جیسا منظر آ جائے. اور نیت یہ کریں میں اس لیے ایسے کر رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کا مجھے تصور آ جائے. اچھا اب جس نے 3 منٹ صبح کے ٹائم الحمدللہ کہا اور 3 منٹ شام کو الحمدللہ کہا، کتنے منٹ لگے؟ کتنے؟ 6 منٹ. اور 6 منٹ میں جو آدمی یہ عظیم کام کر جائے گا، اللہ کریم اس کو 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ثواب دے گا. یہ ہے شان پڑھنے والے کی. کہو الحمدللہ. واہ واہ الحمدللہ. آقا کریم فرماتے افضل دعا ہے، کمال دعا ہے. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.